قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ملک کے بعض اطراف میں اندوہناک قسم کے زلازل واقع ہوئے اور کبھی سیلاب سے اموات ہوتی ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی الجھن میں اور خدائی پکڑ میں ملک کا کوئی حصہ گرفتار ہوتا ہے۔ یہ ایک آدمیت کا تقاضا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اللہ کی طرف سے تنبیہ سمجھتا ہے اور وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ یقیناً میرے اعمال و افعال کی لغزش، میری زندگی کے طور طریقوں میں ایسی خطا اور میرے روش میں ایسی تضاد موجود ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنے پڑے۔ بہت ممکن ہو کہ اللہ کے ہاں کسی کو سعادت و شہادت دینی ہو، کسی کو ایک درجہ اور مقام مقدر ہو اور وہ اس کے برابر اعمال نہیں کر پا رہا، اسے بڑے تکالیف اور مصائب اور شدائد میں ڈال کر اسے اس مقام اور درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ مستدرک حاکم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع متصل مسند حدیث موجود ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجلہ فی العقوبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے جلدی پکڑ لیتا ہے تاکہ مزید خطائیں نہ کرے، مزید گناہ نہ کرے، جلدی توبہ طائب ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان پریشان حال اور ان قسمت کے فریفتہ اور برافروختہ انسانوں تک ہمارا تعاون پہنچنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کی آہ و بکا کو تسلی اور تشفی دینا، ان کی مشقت آمیز زندگی کو قدر سہولت دینا۔ ایک مومن مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہو وہ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ درمیان میں کلمے کا بہت بڑا رشتہ ہے جو انبیاء نے، مرسلین نے، اولیاء نے، متقین نے قائم فرمایا ہے، اور سب کے سرتاج اور سپہ سالار قائد الخیر کلہ، شافع المحشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی و ولی اللہ و امینہ علی الوحی و عبدہ المجتبی و عبدہ المعتبد والمنتخب فی کل الورى، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک ایسا رشتہ قائم کیا ہے اور اس طرح عرب و عجم کو، شرق اور غرب کو، اولین و آخرین کو، اس زمانے کے اور قیامت کے قریب آنے والوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد غم میں شرکت کا پابند فرمایا ہے، جس کی کوئی مثال کائنات کے سطح پر نہیں ملتی۔ فَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً تَدُومُ وَتَقُومُ وَتَنزِلُ عَلَيْهِ الرَّحْمَاتُ، وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تَلِيقُ بِشَانِهِ الرَّفِيعِ، وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَزْوَاجِهِ الْمُشْتَرِكِينَ عَلَيْهِ فِي الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن پر نگاہ ڈالنے سے
کچھ احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم سے غلطیاں ہو رہی. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے صحابہ کو ایک موقع پر کہا کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں، ورنہ تم تو آگے بڑھ کے اور زور لگا کے اور جہنم میں جانا چاہتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر نبوت کی ہدایت نہ ہو اور پیغمبرانہ شفقت نہ ہو اور سنت کی رہنمائی نہ ہو اور صحبت بیضا نصیب نہ ہو تو نہ کوئی صحابی بنے اور نہ کوئی نجات پائے. اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے میری صحبت، مجھ پر ایمان اور میرے اتباع کامل سے تمہیں نوازا ہے، یہی بچت کا ذریعہ ہے. لیکن روایت بہت ہی زیادہ حیران کن اور بہت ہی زیادہ آزمائشی روایت ہے. انا آخذکم بحجزکم، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ، جیسے بچہ اپنے آپ کو گراتا ہے نا، ماں پیچھے سے پکڑ لیتی ہے، روک لیتی ہے. وانتم تتکحمون الی النار، بخاری مناقب میں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ.